اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات قسط نمبر 2 میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ حضور علیہ السلام کے والد کی میراث۔ عام طور پر ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں میں یہی بات ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے انتقال کے وقت 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی جن کا نام برکہ اور کنیت ایمن تھی کو ترکے میں چھوڑا تھا۔ فتح نیاز بودی اسد الغابہ اور صحیح مسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایمن حضرت عبداللہ کی کنیزوں میں تھیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نہ تو غریب تھے اور نہ ہی کسی غریب اور معمولی شخص کے بیٹے تھے۔ وہ مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اس لیے انہوں نے بہت کچھ چھوڑا۔ اپنی میراث میں ایک مکان بھی چھوڑا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی۔ یہ مکان مکہ مکرمہ میں سرائے محمد یوسف کے نام سے مشہور تھا۔ جب حضور علیہ السلام بنی سعد سے واپس آئے تو اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی مکان میں رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی میراث میں ہمیں چاندی اور تلوار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نیز مکان اور دیگر اشیاء کے علاوہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خیاطی کی ایک دکان بھی تھی جس میں کپڑا فروخت کیا جاتا تھا، نیز سلا بھی جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامان تجارت میں بہت کچھ نقد و جنس یعنی چمڑا اور کھجور بھی آپ رضی اللہ عنہ نے چھوڑی تھی، جو قریش کے دستور کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا اور اسی مناسبت سے منافع تقسیم کیا جاتا۔ اسی بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہ تھے بلکہ وہ تو ضرورت مندوں کی مدد کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں نور نبوت کی جھلک۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے۔ آپ ادھر سے واپس آئے، چہرے پر گرد و غبار تھا۔ یمنی قبیلہ بنو خصم کی ایک عورت کے پاس سے گزرے اور روایت عامر بن سعد میں ہے کہ لیلہ ادویہ پر آپ کا گزر ہوا۔ اس نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور دیکھا تو جنسی خواہش کی تکمیل کی دعوت دی اور کہا، اگر آپ میری خواہش پوری کر دیں تو آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ آپ نے کہا، میں نے ابھی غسل کرنا ہے، پھر تیری بات سنوں گا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے مباشرت فرمائی، اور یوں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن امانت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ مبارک جوہر ولادت جلوہ گر ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس خصامی عورت پر اور بقول عامر بن سعد لیلہ ادویہ پر گزر ہوا۔ آپ فرمانے لگے، ابھی تیری خواہش باقی ہے؟ کہنے لگی، اے عبداللہ، نہیں۔ فرمایا، کیوں؟ کہنے لگی، اس لیے کہ جب آپ پہلی مرتبہ میرے پاس سے گزرے تھے اس وقت آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور نبوت چمک رہا تھا۔ اب جو آپ واپس آئے ہیں تو وہ نور آمنہ بنت وہب نے آپ رضی اللہ عنہ سے لے لیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سب خلق خدا سے زیادہ صاحب برکت اور کثیر الاولاد ہیں۔ ایک روز حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایک دن پیادہ نکلے اور وادی بدخاں میں جا بیٹھے۔ وہاں لیلہ ادویہ نے انہیں دیکھا تو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں پھر کبھی آؤں گا۔ آپ سیدھے اپنی زوجہ آمنہ بنت وہب کے پاس تشریف لے گئے، ان سے مباشرت فرمائی۔ پھر آپ کا لیلہ پر گزر ہوا تو وہ کہنے لگی، تم نے کیا کیا؟ فرمایا، میں تو ادھر ہی تمہاری طرف آ نکلا اور تم یہ عجیب سوال کر رہی ہو۔
لیلا کہنے لگی تم جو نور لے کر گئے تھے وہ واپس لے کر نہیں آئے۔ اگر تم نے آمنہ بنت وہب سے مباشرت کی ہے تو یقیناً وہ کسی سلطان عالم کو تولید کرے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے تاکہ اس کا کہیں نکاح کر دیا جائے۔ آپ کا تبادلہ ایک یمنی شہر کی ایک یہودی کاہنہ عورت پر گزر ہوا جسے فاطمہ بنت مرخصمیہ کہتے تھے۔ اس نے رخ عبداللہ میں نور نبوت چمکتا دیکھا تو کہنے لگی اے نوجوان، اگر تم ابھی مجھ سے مباشرت کرو گے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا جو حرام کام ہو اس سے دور رہنے کے لیے موت بھی قبول کی جا سکتی ہے، رہا حلال کام تو وہ یہاں تمہارے پاس نہیں ہے کہ میں اس کی تم سے جستجو کروں، تو پھر میں تمہاری خواہش کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ پھر آپ اپنے والد کے ساتھ آگے چلے۔ انہوں نے آپ کا نکاح آمنہ بنت وہب سے کر دیا۔ آپ اپنی زوجہ کے پاس 3 دن رہے، پھر اسی فاطمہ خصمیہ کے پاس سے گزرے تو وہ کہنے لگی اے نوجوان، تم نے میرے بعد کیا کیا؟ فرمایا میرے والد نے آمنہ بنت وہب سے میرا نکاح کر دیا اور میں وہاں 3 دن رہا۔ کہنے لگی خدا کی قسم میں بدکار عورت نہیں، لیکن میں نے تمہارے چہرے پر نور دیکھا تھا، میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ نے جہاں چاہا اسے رکھ دیا۔ پھر وہ کہنے لگی میں نے ایک بجلی چمکتی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگمگا دیا تھا۔ اس بجلی میں وہ نور تھا جو اپنے ماحول کو ماہ کامل کی طرح روشن کر رہا تھا۔ میں نے اسے حاصل کرنا چاہا تاکہ اس پر فخر کرتی رہوں، مگر ہر پتھر رگڑنے والا آگ نہیں پیدا کر لیتا۔ مگر اس ظاہری عورت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اللہ ہی کی عطا ہے، جس نے اے عبداللہ تمہارے دونوں کپڑے نبوت اور حکومت لے لیے۔ اس نے کیا لے لیا وہ کیا جانے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپائیوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، اور انہوں نے بازبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو تمام عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو فرشتوں نے مناجات کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے نبی اور تیرے حبیب ہیں یتیم ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا میں محافظ و ناصر اور کفیل ہوں، ان پر صلاۃ و سلام بھیجو اور ان کے لیے برکتیں مانگو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ بہت ہی مبارک وقت تھا۔ اس دن آفتاب یعنی سورج کی کرنیں خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کو لپک لپک کر چھو رہی تھی، اور اس وقت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، یعنی چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اور خانہ کعبہ کی سرزمین کے اندر 365 بت ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ایسے میں قریش کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے گڑگڑا کر التجا کر رہے تھے کہ اتنے میں انہیں ایک پرمسرت آواز آئی، سردار جلدی گھر چلیے، آپ کے گھر آپ کا پوتا آیا ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے چلائے، سچ برملا، تم سچ کہہ رہی ہو، مجھے تو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا، میرا پوتا، میرے عبداللہ کا بیٹا۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ آئی تھی، ان کا رواں رواں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہمارے پیارے رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے تھے، ایک ایسی مبارک ہستی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا تھا۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ننھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر فرتے مسرت سے جھوم جھوم اٹھے۔ انہوں نے پوتے کو گود میں لے کر خوب پیار کیا اور بوسوں کی شکل میں اپنی محبت ان پر نچھاور کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک حضرت عبدالمطلب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ ولادت کے 7ویں روز عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ اس دن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقہ عق سے مشتق ہے۔ لغت میں عق کا معنی چیرنا یا پھاڑنا ہے۔ اسلام میں عقیقہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو نوزائیدہ بچے کے سر پر ہوتے ہیں۔ ان بالوں کو عقیقہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ بال 7ویں دن مونڈے جاتے ہیں، اور اسی مناسبت سے عقیقہ اس بکری کو بھی کہتے ہیں جو بچے کا سر مونڈنے کے وقت ذبح کی جاتی ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ہاں جو مہمان آئے ہوئے تھے ان میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، بدو بھی تھے، نیز ان میں وہ قبائل بھی شامل تھے کہ جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اور ایک دوسرے کو دیکھنے تک کے روادار نہ تھے، یہاں تک کہ وہ جب بھی اپنے دشمنوں کو دیکھتے تو ان کا خون کھول اٹھتا۔ ان کی تلواریں ہر وقت نیام سے باہر نکلنے کے لیے بے چین رہتی تھی، لیکن اس مبارک دن وہ سب ایک ہی چھت کے تلے قیام پذیر تھے۔ حالانکہ وہ سب الگ الگ گروپوں کی صورت میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کی طرف قہر بھری نظروں سے بھی دیکھ لیتے تھے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نے انہیں چپ بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان میں سے کسی میں بھی یہ جرت نہ تھی کہ وہ سردار عبدالمطلب کے فیصلے کے خلاف جائے یا ان کے سامنے اونچے لہجے میں بات کرے۔ سردار عبدالمطلب کی عزت اور احترام ان کے دلوں میں پل رہا تھا۔ مہمانوں کی تواضع تردید سے کی جا رہی تھی۔ حارث کی کنیزوں اور سردار عبدالمطلب کے غلاموں نے مہمانوں کے سامنے سریت کے پیالے سلیقے سے چن دیے تھے۔ بکری کے شوربے میں ڈوبی ہوئی گندم کی روٹیاں ہاشمی گھرانے کا خاص پکوان تھا۔ پورے عرب میں اس سرید کی تعریف کی جاتی تھی۔ سرید کی مہک پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے سرید کھا رہے تھے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو ایک چیز کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، مگر کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ سردار عبدالمطلب سے اس کے بارے میں پوچھتے۔ آخرکار کچھ وقت کے بعد ایک عرب نوجوان حرب بن امیہ بول اٹھا کہ اس محفل میں شراب کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ سردار عبدالمطلب مہمانوں کی تواضع کر رہے تھے۔ انہوں نے حرب بن امیہ کی آواز نہ سنی۔ حرب بن امیہ نے گونجدار آواز میں سردار عبدالمطلب کے غلاموں سے کہا کہ شراب کہاں ہے، جلدی سے شراب لے کر آؤ۔ حرب بن امیہ کی اونچی آواز سردار عبدالمطلب کے کانوں پر بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج یہاں شراب کوئی نہیں پیے گا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں، عبداللہ کے بیٹے کی ولادت سے شراب ہم پر حرام ہو گئی ہے کیا؟ اس کے جواب میں عبدالمطلب نے فرمایا کہ نہیں، مگر پھر بھی آج یہاں کوئی شراب نہیں پیے گا۔ اب لوگوں میں اتنی جرت نہ تھی کہ وہ سردار عبدالمطلب کے سامنے زبان کھول سکیں، البتہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ جب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ سب اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اس سردار کو آخر کس نام سے پکارا جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کرامت ہی تھی کہ انہوں نے اپنی پیدائش کے وقت سارے عرب کے دشمن قبائل کو ایک چھت تلے جمع کر دیا تھا۔ وہ قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور جن کی پیاسی تلواریں اپنے دشمنوں کا خون پینے کے لیے تڑپ اٹھتی تھیں۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات کی باقی کی داستان انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔